رات کے 8 بج رہے تھے۔ ابھی بھی میں وارڈ میں ہی گھوم رہی تھی کہ مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ڈاکٹر عفنان کھڑے تھے، جن کے چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مزید کتنی دیر ہے؟ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تم رات کے وقت گھر نہیں جا رہی۔ یہاں پر رکنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ پہلے تو میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی، پھر مجھے ان کی ہمت پر ہنسی آنے لگی۔ آخر وہ کون ہوتے تھے مجھے بتانے والے کہ کیا کرنا ٹھیک ہے اور کیا کرنا غلط ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں، اور جہاں تک میرا یہاں پر رکنے یا نہ رکنے کا سوال ہے تو وہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ میں یہ کہہ کر قریب سے گزرنے ہی لگی تھی کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا، لیکن وہ بھی انہوں نے پکڑ لیا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر غراتے ہوئے کہنے لگے، کیونکہ میں یہاں پر کافی دنوں سے ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں جو مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، اور تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہارے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا کیا مقصد ہے، تو میں تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور بہت جلد ہی تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا، اس لیے تمہاری فکر کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں خود کو ان کے ہاتھوں کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن گرفت بہت مضبوط تھی۔ جب ڈاکٹر صفدر وہاں پر آئے تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں بھی سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہا اور مجھے ہدایت کرنے لگے کہ میں اس وارڈ میں 2 گھنٹے تک مزید رہوں، کیونکہ آج ایک نرس نہیں آئی تھی اور اس کی جگہ میں نے ہی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن میں پی گئی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے اس کے ایکسٹرا پیسے دیں گے۔ میں بھی یہاں پر صرف اور صرف پیسوں کی وجہ سے کام کر رہی تھی۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ بھائی کا آپریشن ہونا تھا جس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے تھے۔ جس دن مجھے یہاں سے جلدی چھٹی ہو جاتی تھی، اس دن میں ایک عورت کے اسٹور پر جا کر بیٹھ جاتی تھی اور وہاں پر رات گئے تک کام کرتی رہتی تھی۔ چھٹی کے دن گھر میں اماں کے ساتھ سلائی بھی کرواتی تھی۔ میری زندگی بہت مصروف اور تکلیف دہ تھی، مگر اس کے باوجود میں نے خود کو سنبھالا ہوا تھا اور گزارا کر رہی تھی۔ ایک اچھے وقت کے انتظار میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ مجھے وہاں پر چہل قدمی کرتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی مجھے چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں بہت بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ ایک لڑکی کے چلانے کی آواز تھی جو پچھلے حصے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے وہاں پر لیٹے ہوئے مریضوں کو دیکھا، جن میں سے کچھ تو جاگ رہے تھے لیکن وہ بہت ہی تکلیف میں تھے۔ انہیں اپنی تکلیف کے سامنے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ ماں کی مریض سو رہے تھے۔ میں ان میں سے کسی سے یہ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ انہوں نے چلانے کی آواز سنی، کیونکہ اس صورت میں وہ ضرور خوفزدہ ہو جاتے۔ میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا اور دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن زیادہ دیر تک میں اپنی توجہ برقرار نہیں رکھ سکی، کیونکہ 15 منٹ گزرے ہی تھے کہ دوبارہ سے وہ لڑکی چلانے لگی۔ اس بار اس کی آواز میں تکلیف تھی اور کافی اونچی چیخیں تھیں۔ میں اسے اپنا وہم بھی قرار نہیں دے سکتی تھی۔ ایک لمحے کے ڈیلے کیے بغیر میں تیزی سے وارڈ سے باہر نکلی۔ دیکھا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ تھا، گیلری خالی تھی۔ دوسرے وارڈ میں چیک کیا تو 2-3 نرسز ہی تھیں جو کہ نیند کے مزے لے رہی تھیں۔ مریضوں کی انہیں کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو ہاتھ سے مجھے اشارہ کر رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ میری نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے ذرا سا جھکنے کے لیے کہا۔ یقیناً وہ بولنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی آواز اتنی اونچی نہیں تھی۔ میں نے اپنے کان اس کے تھوڑے سے قریب کیے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا اس بچی کو بچا لو۔ خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے ان کے سامنے اپنے اوپر قابو پایا اور بہت ہی مطمئن انداز میں ان سے پوچھا کہ آپ کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تک میں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میں بھی چیخوں کی آواز سن سکی ہوں۔ ان کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے لگے۔ بیٹا وہی لڑکی جس کو وہ لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کے پاس جاؤ اور اسے اس تکلیف سے آزاد کر دو، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ مجھ سے اس کی یہ چیخیں نہیں سنی جا رہی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں سونے کے لیے لیٹا تھا مگر اٹھ گیا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں بہت پہلے ہی دیکھ چکا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کتنی اذیت ہوتی ہے۔ میں بے صبری ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ چکے ہیں، مجھے تفصیل سے یہ بتانا پسند کریں گے؟ انہوں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور بولے، نہیں، میں تمہیں تفصیل نہیں دے سکتا، میں تمہیں صرف اور صرف ایک راستہ دے سکتا ہوں۔ تم پچھلے دروازے سے اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کر بچا لو۔ میں ساری عمر کے لیے تمہارا احسان مند رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں۔ میں پچھلے دروازے سے وہاں پر جانے ہی لگی تھی کہ دروازہ لاک تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔
پھر میں سامنے والے دروازے سے باہر نکلنے لگی۔ ابھی میں آفس کی اندرونی حدود سے باہر نکلی ہی تھی کہ ڈاکٹر افنان کی آواز سن کر چونک گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے میرے پاس آئے اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگے، تم ابھی تک یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہاں سے گھر چلی جانا۔ میں نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور انگلی اٹھاتے ہوئے انہیں دھمکی دینے والے انداز میں کہا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ ابھی بھی میں سمجھا رہی ہوں، اگر آپ کو میری زبان سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے کوئی اور طریقہ آزمانا پڑے گا۔ اگر آپ واقعی مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ جائیں میرے والدین سے بات کریں، عزت کے ساتھ میرا رشتہ مانگیں، اور پھر جب آپ یہ حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ مجھے روک ٹوک سکیں تو پھر میں بھی آپ کی بات مان جایا کروں گی، لیکن فی الحال کے لیے مجھ سے دور رہیں۔ مجھے یہ سارے چونچلے پسند نہیں ہیں اور نہ ہی میں بیوقوف لڑکیوں کی طرح ان چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہوں۔ میں صرف اور صرف اس مرد کو ہی اپنا مخلص سمجھتی ہوں جس کے ساتھ میرا کوئی مضبوط رشتہ ہو، اور مضبوط رشتے کے حامل صرف محرم ہی ہوتے ہیں۔ آپ میرے محرم بن جائیں، پھر سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے اس کے قریب سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے مجھے کہا کہ آج اگر تم پیچھے چلی گئی تو تم کبھی بھی کھل کر سانس نہیں لے پاؤ گی۔ تمہاری ساری زندگی گھٹن میں ہی گزرے گی۔ تم روتی رہو گی، چیختی رہو گی، مدد کے لیے پکارتی رہو گی، لیکن تب تمہارے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے انہیں کہا، کیا آپ کے کان کام نہیں کرتے؟ مجھے پچھلے حصے سے ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ میری بات سن کر وہ حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ کون سی لڑکی کی چیخیں؟ ارے یہاں پر تو میں پچھلے 1 گھنٹے سے چہل قدمی کر رہا ہوں، لیکن مجھے تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ مجھے ان کا انداز بہت مشکوک لگ رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ گھر کیوں نہیں گئے؟ آپ تو جلدی ہی فری ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، تمہاری حفاظت کے لیے ہی میں یہاں پر رک گیا ہوں۔ چلو اب جلدی سے اندر جاؤ اور مریضوں کی دیکھ بھال کرو۔ جب تم فارغ ہوگی تو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ اس چیز کی تم فکر مت کرو، تب تک میں یہاں پر بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ اس کی اس قدر اپنی ذات میں دلچسپی مجھے اب شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک میرا اندر جانے کا سوال ہے تو میں نے اپنی جگہ ایک نرس کو لگا دیا ہے۔ اب میں جب تک پیچھے جا کر چیک نہیں کر لیتی تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ میں پیچھے کی طرف بڑھی تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے لگے۔ میں نے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ غصے سے کہنے لگے کہ میری اپنی ٹانگیں، میری مرضی، میں جہاں چاہے جاؤں، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ جب تم میری بات نہیں مانتی تو میں بھی تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ میں اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن اب وہاں پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کے دروازے پر بھی تالا لگا ہوا تھا، اور وہ تالا کافی پرانا تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں پر کافی عرصے سے کوئی بھی نہ گیا ہو۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے ڈاکٹر افنان کی طرف دیکھا تو وہ طنزیہ انداز میں میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ بڑے مزے سے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا، چلو اب جلدی سے یہاں سے چلو۔ یہ علاقہ کافی عرصے سے سنسان ہے اور اس طرف کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نواں کٹا کھل جائے۔ وہ مجھے دوبارہ سے اپنے ساتھ لے کر ہسپتال کے اندر داخل ہو گئے۔ میں ایک لمحے کی دیری کیے بغیر ہی اس وارڈ میں پہنچی جہاں پر وہ بوڑھا شخص لیٹا ہوا تھا اور جس نے مجھے پچھلے حصے میں جانے کے لیے کہا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ بیڈ خالی تھا اور چادر بھی بالکل ٹھیک تھی، ایک شکن بھی موجود نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی لمبے عرصے سے نہ لیٹا ہو۔ وہاں پر جو نرس ڈیوٹی پر موجود تھی وہ بھی اب جاگ چکی تھی اور کسی مریض کے پاس کھڑی اس سے اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر تھوڑی دیر پہلے ہی ایک بوڑھا شخص لیٹا ہوا تھا، وہ کہاں پر گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی، کون سا بوڑھا آدمی؟ اس وارڈ میں تو صرف بچے موجود ہیں، لگتا ہے کہ تمہیں نیند کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میرا مذاق بنا رہی ہے۔ مجھے اس کا یہ انداز فی الحال زہر لگ رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول رکھا اور اس سے دوبارہ سے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہاں پر ایک بوڑھے شخص کو لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اس کے پاس بھی گئی تھی، میں نے ان کی بات بھی سنی تھی، مگر وہ اب یہاں پر موجود نہیں ہے۔ پھر میں نے اس بیڈ پر اشارہ کیا جہاں پر میں نے اسے لیٹے ہوئے پایا تھا۔ دیکھو شبنم، مجھے نہیں پتا کہ تمہارے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، لگتا ہے کہ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ یہ بچوں کا وارڈ ہے اور یہاں پر صرف چھوٹے بچے ہی آتے ہیں، کسی بھی بڑے آدمی کو یہاں پر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ضرور تمہاری غلط فہمی ہے۔
یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس بچے کی طرف مصروف ہو گئی جو کہ اس وقت درد سے چلا رہا تھا۔ یقیناً وہ پیٹ کے درد کی وجہ سے دوہرا ہو رہا تھا۔ میرے پاس بھی اب وہاں سے جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں تھکے تھکے قدموں سے اپنے وارڈ میں واپس چلی آئی۔ میرا دماغ بہت بری طرح سے جھنجھنایا ہوا تھا۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کو میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں اس کے پاس گئی تھی، اس کی باتیں سنی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے تھے۔ یہ سب ایک خواب نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا تھا اور اسی کے کہنے پر ہی تو میں باہر گئی تھی۔ ہزاروں طرح کے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور وہم تھا جو مجھے پریشان کیے جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر میں وہیں پر ہی بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر صفدر وہاں پر آئے اور مجھے کہنے لگے، بہت دیر ہو گئی ہے، تمہیں اب واپس چلے جانا چاہیے۔ میں نے ایک اور نرس کا بندوبست کر لیا ہے، تم اب گھر جاؤ اور آرام کرو۔ صبح سے یہاں پر کام کر رہی ہو اور ایکسٹرا پیسوں کی فکر مت کرنا، تمہیں بہت جلد ہی مل جائیں گے۔ میں نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا اور تیزی سے وہاں سے باہر نکلی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت تو کوئی ٹیکسی ملنا بھی مشکل تھا، مگر میرے دل کو ایک تسلی تھی کہ ڈاکٹر افنان مجھے گھر تک ڈراپ کر دیں گے۔ ان کے ساتھ جتنے مرضی اختلافات صحیح، لیکن مجھے ان کی ذات پر بھروسہ تھا۔ وہ باقی تمام لوگوں سے بہت مختلف تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ مجال ہے جو کبھی بھی کسی سے کوئی فالتو بات کی ہو۔ انہیں اپنے امیج کی اور اپنے کیریکٹر کی بہت فکر رہتی تھی، اس پر وہ کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن باہر جا کر مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اب وہاں پر دور دور تک کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے ڈاکٹر افنان کو آواز دی تو مجھے کوئی جواب نہ ملا، جبکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ یہیں پر ہی بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب مجھے صحیح معنوں میں فکر ہونے لگی تھی اور ڈر بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے کوئی اور ہی کھیل لگ رہا تھا۔ میں نے ان کا نمبر ملایا تو ان کا موبائل بجنے کی آواز سنائی دی۔ میں آواز کی سمت میں گئی تو ان کا موبائل ایک درخت کے قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ جلدی سے موبائل اٹھایا اور آس پاس دیکھا، لیکن وہاں پر بھی وہ موجود نہیں تھے۔ میں نے وہ موبائل اپنے پاس ہی رکھ لیا اور تیزی سے ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ اسی وقت ہی ایک ٹیکسی مجھے مل گئی۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا اور کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ جتنے پیسے لینا چاہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے خیریت کے ساتھ میرے گھر میں پہنچا دیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور پھر اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے مجھے گھر تک بھی پہنچا دیا۔ میں نے انہیں ان کی ضرورت سے زیادہ پیسے دیے اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ موبائل ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہی موجود تھا۔ میری اماں پہلے سے ہی جاگ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی آئیں اور مجھے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں اس طرح سے روتا دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ پہلے ہی اپنے ساتھ ہونے والے حالات و واقعات کی وجہ سے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور اب امی کا رونا مجھے مزید پریشان کر گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ کیا ہو گیا ہے، اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں، کہیں بھائی کو تو کچھ نہیں ہوا؟ انہوں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ میں تمہارے لیے بہت پریشان ہو گئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری آنکھ لگی تھی۔ میں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ تم ایک کمرے میں قید ہو جہاں کوئی بھی کھڑکی یا دروازہ نہیں ہے۔ تم رو رہی ہو، چیخ رہی ہو، چلا رہی ہو، اس کمرے سے نکلنے کے لیے منتیں کر رہی ہو۔ میں اس کمرے کے باہر ہی کھڑی ہوں، لیکن میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ آہستہ آہستہ اس کمرے کی دیواریں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ تمہیں اپنے ہی اندر، یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا، بس اسے خواب سمجھ کر بھول جائیں اور اس کو زیادہ سیریس نہ لیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ نارمل ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، بس تم اب وہ نوکری نہ کرو کیونکہ مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے، تمہارے آنے جانے کی بھی کوئی روٹین نہیں ہے، ایسا تو کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہسپتال بہت اچھا ہے، اسٹاف بھی بہت اچھا اور خیال رکھنے والا ہے۔ میں آج کے واقعے کو مکمل طور پر نظر انداز کر گئی تھی اور امی کو میں نے کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ جانتی تھی کہ اگر انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے گھر بٹھانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گی، جبکہ میں یہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ کافی زیادہ پیسے جمع ہو گئے تھے اور اب تھوڑے سے ہی پیسے رہتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر ایک ہفتے تک میں اوور ٹائم لگاتی رہی تو پوری رقم جمع کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی اور پھر اس طرح سے جیسے ہی بھائی کا علاج مکمل ہو جائے گا میں یہ نوکری بھی چھوڑ دوں گی، مگر اس سے پہلے تک مجھے کسی نہ کسی طرح سے یہ سب برداشت کرنا ہی تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور دوبارہ افنان صاحب کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے ڈاکٹر صفدر کو کال کر کے ان کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ تو آپ کے جانے سے 3 گھنٹے پہلے ہی چلے گئے تھے۔
حیرت کا ایک دوسرا جھٹکا تھا جو مجھے لگا تھا یہ قبول کرنا میرے لیے کسی بھی طور پر ممکن نہیں تھا، کیونکہ جانے سے 15 منٹ پہلے ہی تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھ سے باتیں کی تھی اور مجھے کچھ ہدایات بھی جاری کی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ میرے ساتھ ہسپتال کے پچھلے حصے میں بھی گئے تھے۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور تھی، مگر میں اس پوزیشن میں نہیں کہ پتہ لگا سکوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب صرف اور صرف اپنے کام کی طرف ہی توجہ دوں گی، فضول کی سرگرمیوں کی طرف دھیان نہیں دوں گی، اور اب کوشش کیا کروں گی کہ شام کے وقت جلدی ہی واپس آ جایا کروں۔ اگلے دن میں صبح کے وقت وہاں پر گئی تو مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر عفنان یہ ہسپتال چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ میں تیزی سے ایک نرس کے پاس گئی جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ جب میں نے اس سے یہ کنفرم کرایا تو وہ فکر مندی سے کہنے لگی کہ مجھے خود تو پتہ نہیں ہے، ڈاکٹر صفدر ہی بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک دم سے ہی یہ ہسپتال چھوڑ دیا ہے۔ میری تو ان سے بات بھی نہیں ہوئی، کال کر رہی ہوں لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہے۔ میں نے اپنے بیگ سے موبائل نکال کر اس کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ یہ مجھے کل رات یہاں سے ملا تھا، یقیناً وہ یہاں پر پھینک کر چلے گئے تھے، اور پھر میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، مگر میرا ذہن ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں پا رہا تھا۔ وہاں پر کھڑے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی نرس دوبارہ سے میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کیا تم اس ہسپتال میں کچھ عجیب محسوس کر رہی ہو؟ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میں نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے کل رات کی چیخوں کی آواز کے بارے میں بھی بتا دیا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے پرجوش انداز میں کہنے لگی کہ یہ سب کچھ میں نے بھی سنا تھا اور میں نے ڈاکٹر صفدر کو جا کر شکایت لگائی تھی، مگر انہوں نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ تمہارا خواب ہے، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں جو کسی بھی صورت اسے خواب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آج تم رات یہیں پر رکنا، دونوں مل کر اس رات سے پردہ اٹھائیں گے۔ پہلے تو میں اکیلی تھی، اسی وجہ سے اس معاملے میں دخل اندازی کرنے سے پرہیز کر رہی تھی، لیکن اب چونکہ تمہارا ساتھ بھی مجھے نصیب ہو گیا ہے تو میں ضرور پتہ لگا کر رہوں گی کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ اس نے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ رات تقریباً 8 بجے کا وقت تھا جب ڈاکٹر میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کیا تم آج دوبارہ سے اوور ٹائم لگانا چاہتی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے دیکھنے کا انداز بھی عجیب ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آج تو تمہارا دوست بھی یہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر تمہاری مدد کون کرے گا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا تھوڑی ہی دیر کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا، آج ایک بہت بڑی میٹنگ ہونے والی ہے، میں تمہیں اس میٹنگ میں ضرور بلانا چاہوں گا، امید ہے کہ تم وہاں پر آؤ گی۔ اس کا انداز معنی خیز تھا مگر مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور فکر مندی سے سوچنے لگی کہ رات کے اس پہر کون سی میٹنگ ہوتی ہے، لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ خیر مجھے اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا، میرا کام صرف اور صرف آج پچھلے حصے میں جا کر اس رات سے پردہ اٹھانا تھا۔ میں جب دوسرے کمرے میں گئی تاکہ اس نرس سے بات کر سکوں، مگر مجھے وہاں جا کر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ آج جلدی ہی گھر واپس چلی گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور ابھی وہ وعدہ خلافی کر چکی تھی۔ میں نے جلدی سے موبائل نکالا اور اس کو کال ملائی تو میری بات سن کر وہ آپے سے باہر ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے دوبارہ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار جو تم نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہتی اور نہ ہی تمہارے ساتھ مل کر میں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے موبائل سے میرا نمبر ڈیلیٹ کرو کیونکہ اب میں تمہارا نمبر بلاک کرنے والی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال کاٹ دی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی میری اس قدر بے عزتی نہیں کی تھی۔ مجھے شرمندگی کا شدید احساس ہو رہا تھا، میری آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ایک دم سے کیا ہو گیا ہے، ابھی شام تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، پھر پتہ نہیں ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جو وہ اس طرح سے برتاؤ کر رہی ہے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ میں نے دوبارہ سے اس کا نمبر ملایا تاکہ کلیئر تو کر سکوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے، آخر ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے جو اس نے میرے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا ہے۔ مگر دوسری طرف سے اس کا نمبر بزی جا رہا تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے بلاک کر چکی تھی۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے مریضوں میں مصروف ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں وہ چیخیں، وہ بوڑھا، ڈاکٹر صاحب اور اب یہ لڑکی گھوم رہے تھے۔ میں اپنا دھیان کام کی طرف متوجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی میں ایک مریض کو انجیکشن لگا ہی رہی تھی کہ اس کی چیخ کی آواز پر میں چونک گئی۔ دراصل میں سوئی کافی اندر تک لے کر چلی گئی تھی۔
वो मुझे डांटते हुए कहने लगा कि अगर तुम रात के वक्त ठीक तरह से काम नहीं कर सकती तो क्या ज़रूरत है तुम्हें हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने की। उसे तकलीफ़ का शदीद एहसास हो रहा था, इसी वजह से वो कड़वा बोल रहा था। मैं भी खामोशी से बर्दाश्त करती चली गई क्योंकि गलती मेरी ही थी। वो एक नौजवान मर्द था। मैं उसके करीब ही स्टूल पर जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद उसने मुझसे सवाल किया कि डॉक्टर साहिबा क्या हो गया है, आप काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं। अब उसका लहजा नॉर्मल हो गया था। दरअसल उसे भी मेरा परेशान चेहरा देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तो जैसे कोई इंसान चाहिए था कि जिसके सामने मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। उस वक्त मैं बहुत भरी हुई थी। उसके अलावा मेरे पास कोई बंदा भी नहीं था जिसके सामने मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। मैंने उसे बताया कि मेरी ज़िंदगी अजीरन बन गई है, एक लम्हे का भी सुकून नसीब नहीं हो रहा। ज़िंदगी में जितने भी अच्छे लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़कर जा रहे हैं और छोड़ने की वजह भी नहीं बता रहे। मैं बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ। मैं ये कहकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि हमें सख्ती से मना था कि हम मरीजों के सामने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात न करें और ना ही उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताएं। लेकिन मैं उस वक्त हद से ज़्यादा फ़िक्रमंद थी और मुझे सहारे की ज़रूरत थी। मैंने उसे पिछली रात के वाक़ये के बारे में भी बता दिया और चीखों की आवाज़ के बारे में भी उससे बात की। वो काफ़ी देर तक खामोशी से मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा और मुझे कहता रहा कि पहले मैं समझता था कि सिर्फ मैं ही पागल हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ना ही मैं पागल हूँ और ना ही यहाँ पर कोई और शख्स पागल है। वो चीखें सबको ही सुनाई देती हैं। मैं इस अस्पताल में पिछले 1 महीने से काम कर रहा हूँ, जबकि आपको तो आए हुए अभी सिर्फ 15 दिन ही गुजरे हैं। आपको सिर्फ कल ही वो आवाज़ सुनाई दी है, लेकिन आपके आने से पहले हर रोज़ रात के वक्त मैं वो आवाज़ें सुनता था। मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था, परेशान होता था। दिल करता था कि कहीं ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां पर ये आवाज़ें आना बंद हो जाएं, मगर मैं बेबस था। घर वाले गरीब हैं, वो बड़े अस्पताल का खर्चा नहीं उठा सकते। इसी वजह से ही उन्होंने मुझे उठाकर इस अस्पताल में ला फेंका। मैंने उनसे शिकायत लगाई तो वो मुझे डांटने लगे और कहने लगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ बहाने बना रहा हूँ। हर रोज़ ही रात को लड़कियों की चीखों की आवाज़ें मेरे दिल को तकलीफ़ पहुँचाती थीं। कभी कभार तो वो आवाज़ें बहुत ही मासूम लड़कियों की होती थीं। जाहिर होता था कि कम उम्र हैं और बाज़ औक़ात बड़ी उम्र की औरतें भी चीखती थीं। जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था वैसे वैसे मुझे ज़मीन पाँव के नीचे से सिरकती हुई महसूस हो रही थी। और फिर उसने ऐसे ऐसे राज आश्कार किए कि मुझे लगा मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगी। मैंने उसे कहा, तो क्या वाकई यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है? वो ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगा और फिर साथ ही उसने मुझे कह दिया कि आपको इस मामले से दूर रहना है। आप अकेली लड़की हैं, आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैंने फैसला किया है कि जैसे ही मैं सेहतयाब हो जाऊंगा सबसे पहले उन लोगों के ऊपर केस करूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे कहा, तो क्या तब तक ये सब कुछ यहाँ पर चलता रहेगा? तब तक क्या लड़कियाँ तकलीफ़ उठाती रहेंगी? अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे पहले तो आज मैं जाकर देखूंगी कि वहाँ पर होता क्या है। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो शायद वो आपके साथ बहुत बुरा सलूक करें और मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगा। मैंने उसे कहा था कि तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही अचानक मेरे जहन में एक झमाका हुआ। मुझे एक बात याद आ गई थी जिसके बारे में उसे बताना बहुत ज़रूरी था। मैंने उसे कहा कि कल रात के वक्त जब मैंने डॉक्टर साहब को अपने इस डर के बारे में बताया था तब उन्होंने भी मुझे तुम्हारी तरह इन चीज़ों से दूर रहने का मशवरा दिया था, लेकिन फिर वो उसी रात ही गायब हो गए थे। न जाने वो कहाँ पर चले गए हैं। उस लड़के के चेहरे पर एक साया आकर लहराया, मगर वो लब से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं कर पाया। मुझे अचानक याद आया कि मैंने अपना बैग दूसरे कमरे में रखा हुआ है। मैं तेज़ी से वहाँ पर गई। जब मैं वापस आई तो देखा वो बेड भी खाली था, यानी ये लड़का भी यहाँ से गायब हो चुका था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। यूँ लग रहा था जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक लम्हे के लिए दिल में आया कि घर वालों को कॉल करके उन्हें सबके बारे में बताऊं, लेकिन मेरी अम्मी बूढ़ी थीं, पहले ही इतनी परेशान थीं। अगर मेरी ये बात सुनती तो उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाता और कुछ शक नहीं था कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती। मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं था कि जिसे मैं मदद के लिए पुकार सकती। बहुत पहले ही हम लोग सब रिश्तेदारों से ही अलग हो गए थे और उसकी वजह ये थी कि अब्बा के इंतकाल के बाद चचा ने हम लोगों पर मजालिम के पहाड़ ढाना शुरू कर दिए थे। हमारे हिस्से की जायदाद भी वो लोग हड़प कर चुके थे। मेरी अम्मा का इतना ज़्यादा जेवर पड़ा हुआ था जिस पर चची जान ने कब्जा कर लिया था और साफ साफ कह दिया था कि अगर हम लोगों ने उन पर केस करने की कोशिश की तो वो हम लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगी। मेरी अम्मा के पास हम लोगों के अलावा दूसरा कोई असासा नहीं था। इसी वजह से वो हमें लेकर हमारी नानी अम्मा के घर चली गईं।
وہاں پر ممانی کا بھی سلوک بہت برا تھا۔ وہ ہم ماں بیٹی سے سارا دن گھر کے کام کرواتی تھیں اور رات کے وقت تھوڑا سا کھانا دے دیتی تھیں۔ بھائی کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ اس طرح کے ماحول میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اماں نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا۔ پھر ایک مناسب سے علاقے میں انہوں نے ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ وہ خود سلائی کی شوقین تھیں۔ کسی زمانے میں انہوں نے شوق کی وجہ سے یہ کام سیکھا تھا اور ابھی ان کی آمدن کا ذریعہ بن گیا تھا۔ اماں سے میں نے بھی یہ سب سیکھ لیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہم دونوں بہن بھائی ہی تعلیم حاصل کریں۔ وہ ہماری تعلیم کے اخراجات اٹھانے کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام بھی کرتی تھیں۔ میں نے بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے 12ویں تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد نرسنگ کر لی۔ شروع میں مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چونکہ میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، ہر کوئی ہی مجھ پر فدا ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر تو مجھے ہمیشہ ہی بری پیشکش کرتے تھے، جن کی وجہ سے میں خوفزدہ ہو جاتی تھی اور کبھی کبھار تو رونا شروع کر دیتی تھی۔ اماں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم نقاب کرنا شروع کر دو، اس طرح سے تم ان جنگلی جانوروں سے بچ جاؤ گی۔ میں نے ایسا ہی کیا اور کافی حد تک میری بچت ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے وہ ہسپتال بھی چھوڑ دیا تھا اور ایک دوسرے ہسپتال میں لگ گئی تھی۔ لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ ایک دن میں اسٹاف روم میں بیٹھی تھی اور نقاب کے بغیر تھی۔ یہاں پر چونکہ صرف لڑکیوں کو ہی الاؤ تھا، اسی وجہ سے یہاں پر کوئی میل نہیں آ سکتا تھا۔ مگر اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر افنان اور ڈاکٹر صفدر دونوں ہی کمرے کے اندر داخل ہوئے اور اس دن انہوں نے میرے چہرے کو دیکھ لیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ دونوں ہی میری ذات میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ صفدر تو مجھے پھر اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ نہ صرف مجھے ایکسٹرا کام کے پیسے بھی دیتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اکثر ہی میری مدد بھی کر دیتا تھا اور میرے گھر والوں کے بارے میں بھی کچھ دلچسپی لیتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر افنان مجھے ذرا بھی پسند نہیں تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ ہی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح سے میرے قریب آئے، مجھ سے بات کرے، جبکہ مجھے یہ ساری چیزیں پسند نہیں تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ اگر کوئی شخص واقعی مجھ میں دلچسپی لیتا ہے تو وہ میرے گھر میں میرے گھر والوں سے بات کرے اور مجھے عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لے کر جائے۔ یہ ساری فضول کی حرکتیں مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ ابھی میں وارڈ کے بیچوں بیچ کھڑی تھی کہ مجھے دوبارہ سے چیخنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ لمحے کی بھی دیری کیے بغیر میں پچھلے حصے کی طرف پہنچی۔ وہ کمرہ جس پر کل تالا لگا ہوا تھا، آج وہ کمرہ کھلا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں تیزی سے اس طرف بڑھ گئی اور چھپ کر دیکھنے لگی، مگر وہاں سے کچھ بھی ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرہ اندر سے بہت بڑا تھا، وہاں پر ایک الماری بھی پڑی ہوئی تھی۔ میں اس الماری کے پیچھے جا کر چھپ گئی، لیکن جب میری نظر کمرے میں ہونے والی صورتحال پر پڑی تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہاں پر مختلف لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، جس میں سے ایک لڑکی کو وہ لوگ گھسیٹ کر لے کر پچھلے حصے سے باہر نکل رہے تھے۔ اس سائڈ پر سڑک تھی جہاں پر ایک بہت بڑا ٹرک تھا۔ یقیناً وہ انہیں ٹرک میں جا کر اسمگل کرنے والے تھے۔ میرے چیخنے کی آواز سن کر ڈاکٹر تیزی سے میرے پاس آیا اور اب میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ تم یہاں پر ضرور آؤ گی، اب تم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی یہاں سے جا رہی ہو۔ وہ ڈاکٹر جسے میں سب سے اچھا سمجھتی تھی، یعنی ڈاکٹر صفدر، وہ اس قدر گھٹیا انسان تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اس کی منتیں کرنے لگی لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پیار سے کہنے لگا کہ میں تو پہلے سے ہی تمہیں دوسرے ملک بھیجنا چاہتا تھا لیکن تم ہاتھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ پہلے اس ڈاکٹر افنان نے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی، میں نے اسے بھی یہاں پر قید کر دیا۔ اب تم نے یہاں سے بھیجنے کے بعد میں اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اچانک ہی کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور پولیس کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ وہی نوجوان لڑکا تھا جو کہ تھوڑی دیر پہلے کمرے سے غائب ہوا تھا۔ یہ یقیناً یہاں سے بھاگ گیا تھا کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وارڈ میں لگے ہوئے کیمروں کو دیکھ کر ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اس سے اسی سلسلے میں ہی بات کر رہی ہوں گی، اور جب میں نے اسے بتایا تھا کہ پچھلا ڈاکٹر غائب ہو گیا تھا تو اس کا دماغ کام کرنا بھی شروع ہو گیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلا۔ سب سے پہلے اس نے پولیس کو کال کی۔ قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور وقت میچ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے ٹرک میں ڈالتے پولیس وہاں پر پہنچ گئی اور وہاں پر موجود سب ڈاکٹروں کو ہی گرفتار کر لیا۔ ڈاکٹر افنان جو اس کمرے سے پچھلے کمرے میں قید تھے، اسے بھی وہاں سے نکال لیا گیا۔ اسے دوبارہ سے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے اس انسان پر ہمیشہ سے شک کیا تھا، جبکہ یہ انسان میرے ساتھ مخلص تھا۔ میں یقیناً لوگوں کو پہچاننے میں ہر بار ہی ناکام ہوتی تھی۔ میں اس نوجوان کی بہت بہت شکر گزار تھی جس نے مجھے اتنی بڑی مشکل سے بچا لیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میں نے یہ نوکری بھی چھوڑ دی تھی۔ 2 ہی دن کے بعد ڈاکٹر افنان رشتہ لے کر میرے گھر پر پہنچ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ جب تک میرے بھائی کا علاج نہیں ہو جاتا تب تک میں اس طرح کا کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتی۔
اس نے مجھے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو میرے ذہن میں تمہارے گھر والے بھی موجود تھے۔ اسی وقت میں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ میرے والدین کا ویسے بھی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ میری دادی نے میری پرورش کی۔ 1 سال پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ مجھے بھی ان رشتوں کی ضرورت ہے۔ مجھے تو خوشی ہوگی کہ یہ ہمارے ساتھی ہمارے گھر میں رہنا شروع کر دیں۔ اس نے میری آخری مشکل بھی دور کر دی تھی، اور پھر تقریباً 2 مہینوں کے بعد میرا بھائی مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ اسے ہنستا کھیلتا دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ دوبارہ سے میں نے اس کا داخلہ کالج میں کروا دیا۔ اماں بھی میرے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ افنان اماں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ ان سے سگی ماں جیسا برتاؤ کرتا تھا، اپنے ناز نخرے اٹھواتا تھا اور ان سے پیار لے کر مجھے بھی چڑھاتا تھا۔ میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔